بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كانت ليلة نصف شعبان فقوموا ليلها فصوموا يومها صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان کی 15ویں رات بڑی فضیلت والی رات ہے، رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے۔ اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقوموا لیلہا، رات کو قیام کرو۔ قیام سے مراد نوافل ہیں۔ رات کو جس قدر بھی آپ کی ہمت ہے، طاقت ہے، نفل پڑھیں۔ نفلی نمازوں میں سب سے بہترین، سب سے اونچی نماز تہجد کی ہے۔ تہجد کی نماز ادا کریں، ویسے نوافل پڑھیں، اور اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کچھ راتیں ایسی ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کو انعام کے طور پر عطا فرمائیں، تاکہ ان مبارک راتوں میں میرے محبوب کے وہ لوگ جو میرے محبوب کے چاہنے والے ہیں، میرے محبوب کے ساتھ جو محبت کرنے والے ہیں، وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے گناہوں کے بوجھ کو کم کر کے اللہ کو راضی کر لیں اور جنت کے مستحق بن جائیں۔ یعنی اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا اشارہ دے دیا۔ آدمی بعض دفعہ یہ ہے کہ گڑ گڑاتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، چلاتا رہتا ہے، لیکن اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا کھانا پینا، اس کا رزق حلال نہیں ہوتا، اس کا لباس حلال نہیں ہوتا۔ ایسا آدمی جس کا کھانا پینا، لباس یہ حلال کا نہ ہو، اس کی دعا تو قبولیت کے لیے سر سے اوپر اٹھتی ہی نہیں۔ تو ان چیزوں کا تو خیال خود رکھنا پڑے گا۔ روزے کے بارے میں ہے، اگر حلال کا مال نہیں تو ادھار لے لے، قرض لے لے کسی سے، اس سے روزہ رکھے، کیونکہ حرام مال سے وہ آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ کا حرام مال ہے تو عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ان چیزوں کا خیال تو ہم نے خود رکھنا ہے۔ اور پھر ایسی مبارک رات جس کے بارے میں سرکار دو عالم سرتاج الانبیاء رحمت للعالمین نے بتا دیا کہ اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دعا قبول ہو جائے۔ اصل شرط قبولیت ہے۔ آپ ساری رات محنت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کوئی بات قبول نہیں ہوتی تو فائدہ کیا؟ جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کریں اور اللہ سے اپنی دعاؤں کو مقبول کروائیں۔ یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ تو جب ایک بات بھی چھوٹی سی مقبول ہو گئی تو دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ اور اس رات کی فضیلت کے کچھ لوگ منکر بھی ہیں، ہم تو ان کے لیے دعا ہی کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے۔ جس رات کی فضیلت
آپ کی زبان مبارک سے مل گئی ہو، اس میں تو پھر کوئی شک ہے ہی نہیں۔ تو بہت ہی برکت والی، بہت رحمت والی، دعاؤں کی مقبولیت والی یہ رات ہے۔ تو اللہ یہ نہیں چاہتے، اللہ نے یہ بہانے بنا دیے ایسے موقع، جس طرح جمعہ کا دن اور اس میں ایک مبارک گھڑی، اسی طرح لیلۃ القدر کی رات اور اس میں مبارک گھڑی، عیدین کی راتیں، شعبان کی رات، 27ویں رجب کی رات، یہ کتنی راتیں اور کتنے اوقات ہیں۔ کچھ مقامات ایسے ہیں جن مقاموں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مسجد کے اندر بیٹھ کے دعا قبول ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت جس جگہ پہ کی جاتی ہے اس جگہ پہ بیٹھ کے جو دعا کریں وہ قبول ہوتی ہے، عرفات کے میدان میں، منی میں، مزدلفہ میں، مقام ابراہیم میں، صفا مروہ میں یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ اللہ نے بہانے بنا دیے امت کی بخشش اور مغفرت کے لیے، تاکہ ان جگہوں پہ، ان موقعوں پہ دعائیں کریں اور کامیابیاں حاصل کریں۔ اسی طرح شعبان کی رات کی عبادت کا حکم دے دیا۔ اب یہ عبادت اتنی نہیں کرنی کہ آپ کو تکلیف ہو، فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا اس کی طاقت سے زیادہ، جتنی اس کی طاقت ہے اتنی رات وہ عبادت کرے۔ 1 گھنٹہ کر سکتا تو کرے، 2 گھنٹے کر سکتا تو کرے، 3 گھنٹے کر سکتا تو کرے۔ مرد حضرات بھی کریں، میری محترم مائیں بہنیں بیٹیاں بھی کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ پوری رات ہی جاگا جائے اور الٹا بیمار ہو جائے، دن میں کوئی کام ہی نہ کر سکے تو کیا فائدہ۔ اس لیے فرمایا اگر پہلی رات سو بھی جاؤ تمہیں یقین ہے کہ تہجد کے ٹائم اٹھ جاؤں گا، تو وہ مبارک ٹائم ہے تہجد کا، اس وقت کرو۔ کچھ لوگوں نے یہ عادت بنا لی ہے کہ پوری رات ہی جاگے، اور پوری رات جاگ کر سب سے بڑا نقصان یہ کرتے ہیں، فجر کی نماز کا وقت جب آ جاتا ہے تو نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے تو سو جاتے ہیں، جب سورج نکلتا ہے تو آنکھ کھلتی ہے، وہ ساری رات کی عبادت ضائع، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کوئی ساری رات نہیں عبادت کر سکتا، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے، پوری رات کی عبادت کا ثواب تب بھی مل جاتا ہے۔ اسی طرح میری محترم مائیں بہنیں بیٹیاں اول وقت میں عشاء کی نماز پڑھ لیتی ہیں اور فجر کی نماز بھی ٹائم پہ پڑھ لیتی ہیں، اللہ ان کو بھی پوری رات کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ نے آسانی والا معاملہ رکھا ہے۔ ہم اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں، مصیبت میں نہ ڈالیں، تکلیف میں نہ ڈالیں۔ تو یہ مبارک راتیں آسانی کے لیے اللہ نے ہمارے لیے ایک تحفے کے طور پہ بھیج دیں، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور خصوصاً اس کے اندر ایسی عبادت کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ کچھ لوگوں نے نوافل کے طریقے بتا دیے، ایسے پڑھیں، کچھ وظائف بتا دیے، کچھ ذکر و اذکار بتا دیے، ٹھیک ہے، اللہ والوں نے جو بتا دیے ان کے اوپر بھی عمل کریں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ تو یہی ہے کہ اس میں کوئی مخصوص نہیں۔ جس قدر آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، تلاوت کر سکتے ہیں تو کریں، سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، کلمے کا ذکر کر سکتے ہیں تو کریں، درود پاک جتنا پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، دعائیں مانگے، اللہ دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔